آج ہمارے اندر بہت ساری غلطیاں، کوتاہیاں اور بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ ان کمزوریوں میں، غلطیوں میں ایک غلطی جس کا تعلق ہے انسان کے عدم یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، اور وہ ہے یہ سفر کا مہینہ آیا تو شادیاں رک گئی، سفر کا مہینہ آیا تو سفر بھی رک گئی، سفر کا مہینہ آیا خرید و فروخت رک گئی، سفر کا مہینہ آیا اور بہت ساری عجیب و غریب سوچیں اور بہت سے عجیب و غریب عقیدے مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے میرے ساتھ کہا تھا کہ میں آپ کو فلاں تاریخ کو پیسے دے دوں گا، تو میں نے کہا یار آپ، کہتا قاری صاحب 2 مہینے گل نہیں کرنی۔ میں کیوں؟ محرم اور سفر، اس میں کاروبار ہوتا ہی نہیں بھئی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں ان 2 مہینوں میں جو انسان خرید و فروخت کرے گا نقصان ہی اٹھائے گا، کام کاج کوئی نہیں۔ بس یہ مہینے نوست کے مہینے، لڑکی لڑکے کے نکاح کا موقع آتا ہے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے شادی تو کریں گے لیکن یہ محرم سفر کڈ کے اگے بھئی یہاں کیوں نہیں، کیا کوئی حالات کی نہیں سفر میں شادی نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ مہینہ برکت سے خالی ہے، نوست والا مہینہ ہے۔ مسلمان ایسی بات کرے، مسلمان ایسی بات کرے کہ یہ مہینہ نقصان دہ ہے، یہ ہفتہ نقصان دہ ہے، یہ دن نوست والے ہیں، مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دی۔ لیکن یہ بات مسلمان میں کیوں آئی؟ کیا اس نے کسی کتاب سے پڑھا؟ کیا اس نے کسی کتاب سے سیکھا؟ نہیں، صرف اور صرف عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے سن سنا کے اس کے اندر یہ بات آ گئی۔ یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا، حدیث میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا، ایون کہ تاریخ میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا، فقہ میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا، حتیٰ کہ کوئی سی اسلامی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا۔ بس معاشرے نے یہ بات پھیلا دی اور مسلمان نے قبول کیوں کی؟ کیونکہ اس کو اپنے اسلام، اپنے قرآن اور اپنے پیغمبر کے فرمان کے ساتھ گہرا تعلق نہیں تھا۔ اگر اس کی تربیت اس طریقے سے ہوئی ہوتی اور ہم نے اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کی ہوتی جس طریقے سے تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، پھر یقین جانیے کبھی کسی انسان کی زبان پر یہ بات نہیں آ سکتی۔ اٹھائیے جامع ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں اور آپ نا سفر پر، سواری پر، اس کی مثال آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں، جب ہم بس اوقات گاڑی پر جاتے ہیں یا موٹر سائیکل پر جاتے ہیں، اگر قریب ہی جانا ہو تو گھر میں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ جاتا ہے، چلو باہر چلنے ہیں کچھ چیز لین واسطے، تو وہ بھی نال بیٹھ جاتا ہے۔ تو باپ اپنے بچے سے محبت کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے اور اپنا سودا سلف لے کر آ جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نا بچوں سے بڑا پیار تھا، تو آپ سفر پر جا رہے ہیں، وہ قریب کا سفر تھا، تو سواری کے پیچھے آپ نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیا۔ آپ کی اپنی اولاد تو تھی نہیں، بیٹے تو بچپن میں اس دنیا سے اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے، تو آپ کو بچوں کے ساتھ بڑا پیار تھا، تو آپ کا کزن بھی لگتا تھا، چچا کا بیٹا تھا، عبداللہ ان کا نام تھا۔ عمر کتنی ہے؟ تقریباً 5 سے 6 سال۔ میرا خیال ہے یہاں شاید یہ بچہ ہو، بیٹا کھڑا ہو ذرا، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کچھ 6-7 سال ہوگی نا۔ اس طرح کا بچہ جو سمجھے 5-6 سال، زیادہ سے زیادہ 7، حالانکہ 7 نہیں تھی، لیکن یہ 6-7 سال کا بچہ۔ آپ نے اس بچے کو سفر کے اندر کیا سمجھایا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے کروائی؟ آپ نے فرمایا یا غلام
اے بچے، کہتے ہیں میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی جی فرمائیں۔ آپ نے پھر کہا یا غلام، اے بچے، بات ذرا مزید توجہ کروانے کے لیے انہوں نے کہا جی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سن رہا ہوں بات۔ آپ نے پھر کہا یا غلام، جب 3 مرتبہ کہا نا تو پوری توجہ ان کے آپ کی طرف ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اے غلام احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت تو کرنا، آسمان والا حفاظت تیری کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت تم کرنا، جب تو دین کی حفاظت کرے گا تو تیرے ساتھ وعدہ ہے تو اللہ کو اپنے سامنے ہی پائے گا۔ جب تمہیں ضرورت پڑے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، آزمائش آئے، کچھ بھی ہو جائے، ایسا ہی لگے گا کہ جیسے تیرا رب تیرے سامنے ہے، جو تو کہے گا وہ تیری بات کو فوراً قبول کر لے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کر۔ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ میٹرک پاس، ایف اے بی اے کر کے بچہ بڑا ہو گیا؟ نہیں، بچپن میں 6 سال کے بچے کی جو ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے، ایک اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرے، اللہ کے دین کی حفاظت کر، ایسے لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ تیرے سامنے۔ وَعْلَمْ، پھر آپ نے کہا بیٹے جان لے، یہ بنیاد جو آج ہمارے اندر آ جائے تو یقین جانیے یہ ساری نوستیں ختم، یہ ساری بے یقینیاں ختم، یہ سارے اس طرح کے شوشے اور اس طرح کے عقیدے ختم۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ بات پلے باندھ، وَعْلَمْ، جان لے، یقین کر، ان الامہ، پوری دنیا، لَوِ اجْتَمَعَتْ، اگر ایک جگہ پہ جمع ہو جائے، پوری دنیا جس میں بادشاہ بھی ہے، وزیر بھی ہیں، سردار بھی ہیں، وڈیرے بھی ہیں، تیرے اپنے بھی ہیں، تیرے پرائے بھی ہیں، پوری دنیا لَوِ اجْتَمَعَتْ، اگر جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ وہ تیرا بھلا کرنا چاہیں، تجھے نفع دینا چاہیں، تیرا کچھ سوارنا چاہیں، تجھے کچھ دینا چاہیں، لم ينفعوک بشیء، اے بیٹے یقین کر لے بادشاہوں کے پاس کچھ نہیں ہے، سرداروں کے پاس کچھ نہیں ہے، دنیا کے وڈیروں کے پاس کچھ نہیں ہے، دنیا کے پاس کچھ نہیں، ساری دنیا جمع ہو کے تجھے نفع دینا چاہے، لم ينفعوک بشیء، کبھی تجھے ایک رتی کے برابر نفع نہیں دے سکتے، الا ما قد کتبہ اللہ لک، ہاں صرف وہی ملے گا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا۔